اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی چوتھی کلاس کا الحمدللہ آغاز کرتے ہیں۔ ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن کا وہ انٹروڈکشن ہم پڑھ رہے ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے۔ اور اسی سلسلے کی آج ایک مزید کلاس ہے، اور اس میں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 کو پڑھیں گے۔ تو چلیے پہلے آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو کوئی دشمن ہے جبرائیل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے ان چیزوں کی، ان کلام کی، اس کلام کی، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر گئیں، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ تو ان آیات کا بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال میں نبوت کا اعلان کرنے کے بعد 13 سال مکہ میں گزارے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ شریف کی طرف، اور مدینہ شریف میں 10 سال تک قیام کیا۔ تو یوں قرآن مسلسل 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید کا وہ حصہ اور وہ صورتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئیں، انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، اور یہ جو صورت ہے سورہ البقرہ، یہ بھی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس لیے یہ بھی مدنی صورت ہے۔ مدینہ شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس کے اولین مخاطب جو ہیں، وہ ایک تو وہ مسلمان تھے جنہوں نے ہجرت فرمائی، ایک وہ مسلمان تھے وہاں جو انصار کے جو لوگ مسلمان ہوئے، ایک منافقین کا گروہ تھا وہاں جو ڈیولپ ہوا، اس کے علاوہ ایک بہت بڑا گروہ اولین مخاطب کا مدنی صورتوں میں قرآن کی، وہ اہل کتاب یعنی کہ یہود تھے۔ مدینہ شریف میں یہود کے 3 بڑے قبائل آباد تھے۔ جو اہل کتاب تھے، یہودی تھے، انہیں نبوت، رسالت اور اللہ کے بارے میں جو آسمانی کتب میں کانسیپٹ تھے وہ تھے، اور وہ انتظار کر رہے تھے بہت عرصے سے کہ ایک نبی، انہیں معلوم تھا کہ ایک نبی آئیں گے، اور انہیں یہ یقین تھا کہ وہ انہی میں سے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آ گئے اور ہجرت بھی فرمائی مدینہ شریف کی طرف، تو انہیں بہت حسد ہوا، اور انہوں نے آن دی ہول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اور اسی انکار کے سلسلے میں ایک وجہ اور ایک ایکسکیوز انہوں نے یہ بنایا کہ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کے آتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، کیونکہ ان کے جو لٹریچر اور ان کے کچھ اسکالرس یہ کہتے تھے اس وقت کہ یہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، کیونکہ بنی اسرائیل پہ جتنی بھی سزائیں آئی ہیں وہ یہ جبرائیل فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پہ پیغام لے کے آتا ہے، پنشمنٹ کا اور عذاب کا، اس لیے وہ جبرائیل کو منسلک کرتے تھے پنشمنٹ اور عذاب کے ساتھ۔ اور انہوں نے یہ کہہ کر ایک بہانہ گھڑا کہ ہم تو اس کلام کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ یہ جبرائیل لے کر آتا ہے ان کے اوپر، اور جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ تو اس آیت کا، اس کے ان ایکسکیوز کا بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس آیت میں جواب دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کا یہ بہانہ ہے کہ ہم جبرائیل، چونکہ وہ ہمارا دشمن ہے تو ہم اس لیے اس قرآن کو نہیں مانیں گے، تو آپ ان سے فرما دیں کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو یہ پہلا اس کا جواب ہے کہ اس جبرائیل نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے، یعنی کہ یہ کلام کا، جبرائیل امین کا اللہ کے نبی کے دل پہ نازل کرنا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل کو نہ ماننا، یا اس کلام کو اس بہانے پر نہ ماننا کہ یہ جبرائیل نے اتارا ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے، یہ بیسیکلی اللہ کے اس اذن اور حکم اور اللہ کا انکار ہے، اس لیے کہ یہ کلام جبرائیل خود تو نہیں لائے، یہ تو اللہ کے حکم سے لے کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیا گیا۔ ایک ایڈیشنل بات جو ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے کہ یہ قرآن جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا۔ دوسرا اللہ نے یہ پوائنٹ دیا کہ یہ مصدق لما بین یدیہ، اور یہ قرآن تو تصدیق کرنے والا ہے اس کلام کی اور ان کتابوں کی جو اے یہود اہل کتاب جو تم پڑھتے ہو، یہ تو قرآن خود تصدیق کرتا ہے تمہاری کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے۔
اور وہدم و بشرا للمؤمنین، اور یہ ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے مومنوں کے لیے. یعنی کہ اے یہود اہل کتاب، اگر تم اس پہ ایمان لے آؤ گے تو تم بھی مومن بن جاؤ گے، اور پھر ڈیفینیٹلی یہ تمہارے لیے بھی ہدایت ہوگا اور خوشخبری بھی ہوگا یہ قرآن. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان عدوا للہ، تو جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، وہ ملائکتہ اور فرشتوں کا، وہ رسولہ اور اس کے رسولوں کا، وہ جبریل و میکائیل اور جبرائیل اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جبرائیل میکائیل اور ان کا دشمن ہے تو وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس سے ایک طرح سے دشمنی کا اعلان کر رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو ماڈرن دور کے زمانے میں ایک طرح سے امپلائی پروٹیکشن یا وسل بلوور پروٹیکشن کہا جاتا ہے. یعنی کہ آپ اگر کسی سے کام لے رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنا کلام نازل کر رہے ہیں جبرائیل امین کے ذریعے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ یہ کلام انسانوں تک پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. تو اس کو ماڈرن زمانے کے اندر جو ہے ماڈرن کنسیپٹ میں امپلائی پروٹیکشن یا وسل بلور پروٹیکشن کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی دشمن ہے جبرائیل کا، میکائیل کا، فرشتوں کا اور اللہ کا، اللہ تعالیٰ خود پروٹیکٹ کرے گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ تعالیٰ خود دشمن ہے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے. تو یہاں ضروری ہے کہ ہم جبرائیل امین کے بارے میں کچھ دیکھ لیں، اس لیے کہ ان کا بہت ذکر ہوا ہے اس آیت میں. تو قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل کا لفظ جو ہے وہ 3 دفعہ ہے. ایک دفعہ، 2 دفعہ تو انہی 2 آیات میں جو ہم نے پڑھی، اور تیسری دفعہ ان کا ذکر آیا سورہ تحریم میں جبرائیل علیہ السلام کے نام کے ساتھ، جہاں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ مددگار ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جبرائیل مددگار ہیں اور صالح مومنین مددگار ہیں. یعنی کہ اللہ مدد کرے گا اپنے نبی کی، وہ مددگار ہے، اور جبرائیل اور صالح مومن اس دین کو نافذ کرنے میں، اس دین کا پیغام پہنچانے میں، اس قرآن کو پہنچانے میں، اس قرآن کو نافذ کرنے میں، امپلیمنٹ کرنے میں، اللہ کے دین کو غالب کرنے میں، یہ 3 جو اللہ نے چیزیں گنوائیں یہ مددگار ہیں اپنے نبی کی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے لیے روح القدس کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے. روح القدس کا جو لفظ ہے، یعنی کہ مقدس روح، پاکیزہ روح، ہولی اسپرٹ، یہ 4 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے. 3 دفعہ تو یہ نام اسپیسیفکلی عیسیٰ علیہ السلام کی ہیلپ کے لیے آیا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ذریعے. اور چوتھی دفعہ یہ جو نام ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا، اور اس قرآن کی مناسبت سے آیا سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 102 میں، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین، کہ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو نازل کیا روح القدس نے حق کے ساتھ، تاکہ وہ ٹھہراؤ دیں، ثابت قدم کر دیں، مضبوط کر دیں مومنوں کو، اور وہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. اسی طرح روح کا بھی لفظ جو ہے وہ بہت سے اسکالرز کے نزدیک قرآن مجید میں ملٹیپل ٹائمز آیا ہے، اور وہ جبرائیل امین کے لیے ہی آیا ہے. خاص طور پہ کچھ مقامات کے بارے میں تو جو اسکالرز ہیں وہ اسپیسیفکلی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ ہے وہ روح کا لفظ بھی جبرائیل امین کے لیے ہی آیا ہے. مثلا سورہ القدر میں آیا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کہ لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح اللہ کے حکم سے ہر کام کے لیے. اور یہاں پر بھی بہت سے اسکالرز کے نزدیک روح کا لفظ جبرائیل امین کے لیے آیا ہے. اس کے علاوہ سورہ نبا کے اندر بھی آیا ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے فرشتے اور روح صف بنائے ہوئے، اور کوئی بول نہ سکے گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں. تو یہاں سے یہ اب تک ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا، اور جبرائیل امین جو فرشتے ہیں وہ اس کلام کو لے کے آتے تھے اللہ کے نبی کے دل پر نازل فرمایا. اور جبرائیل امین کا نام قرآن مجید میں جبرائیل، روح القدس اور روح کے نام سے بھی ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں جبرائیل امین کے لیے روح الامین کا لفظ بھی ہے. شعراء میں اللہ نے فرمایا
نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو اتارا ہے روح الامین نے، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے نبی، آپ کے دل پہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب ہم دیکھیں گے کچھ احادیث کے اندر بھی جبرائیل امین کا تذکرہ ہے، اور بہت سی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، صحیح احادیث سے، کہ جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں بھی آتے تھے۔ مثلاً صحیح بخاری میں حدیث نمبر 50 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 8 میں ہے، جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ، کہ انہوں نے فرمایا، لمبی حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا جس کے کالے بال تھے اور سفید کپڑے تھے، اور سفر کے کوئی آثار نہیں تھے اس پہ، اور ہم پہچانتے بھی نہیں تھے اس کو کہ وہ کون ہے شخص۔ تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کے بیٹھ کے اپنے گھٹنے سے گھٹنے ملائے اللہ کے نبی کے ساتھ، اور اللہ کے نبی سے بہت سے سوال پوچھے۔ مثلاً یہ کہا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سوالوں کے جواب دیے، اور ہر سوال کے جواب میں وہ یہ کہتے کہ آپ نے صحیح کہا، آپ نے سچ کہا۔ تو صحابہ حیران تھے کہ یہ کیسا شخص ہے جو خود ہی سوال بھی کرتا ہے اور خود ہی جواب بھی دیتا ہے۔ تو جو وہ اٹھ کے چلے گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اسی طرح صحیح حدیث میں آیا کہ جبرائیل امین حضرت داحیہ کلبی، جو ایک صحابی ہیں اور وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھے، کہ ان کی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2451 میں، حضرت سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا گھر میں، اور بہت دیر بیٹھا رہا، اور جب وہ چلا گیا تو میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا آپ نہیں پہچانتی ان کو؟ تو میں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے اور یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے۔ اس کے علاوہ بہت سی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنگوں کے موقع پہ بھی جبرائیل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی مدد کی، جس طرح غزوہ بدر کے موقع پہ جبرائیل امین آئے اور اللہ کے نبی نے صحیح حدیث سے فرمایا ہے کہ یہ جبرائیل ہیں جو اپنے گھوڑے پر سوار ہیں اور جنگ کے ہتھیار پہنے ہوئے ہیں۔ تو ان حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر آتے تھے اور انسانی شکل میں بھی آتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری ہے اور اس میں حدیث نمبر 3218 ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7475، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او جبرائیل، کیا چیز مانے ہیں آپ کو کہ آپ ہمارے پاس اکثر نہیں آتے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق بھی تھا کہ جبرائیل امین بار بار ملاقات کے لیے آئیں، اللہ کے فرشتے ظاہر اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں جو سورہ مریم کے اندر ہیں کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ ہم نہیں نازل ہوتے مگر اللہ کے حکم سے، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ تو یہ سورہ مریم کے اندر یہ آیتیں ہیں جو نازل ہوئیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 177، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں 2 دفعہ دیکھا، اور انہوں نے فرمایا کہ ان کے 600 پر تھے اور وہ سارے افق کے اوپر چھائے ہوئے تھے۔ اسی موضوع پر ایک اور حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4856 ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اپنی اصل شکل میں دیکھا، اور ان کے 600 پر تھے اور وہ سارے افق کے اوپر چھائے ہوئے تھے۔ تو ان حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے بہت طاقتور فرشتے ہیں، اور انہوں نے یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر نازل کیا۔ جو آیات ہم نے پڑھی، بے شک ان کے اولین مخاطب تو مدینہ کے یہودی تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر آج بھی کسی اہل کتاب یا یہودی کا یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ اس لیے قرآن کو نہیں مانتا کہ جبرائیل امین اس کو لے کر آئے، اور جبرائیل ان کی کتابوں میں یا ان کے ٹیکسٹ میں یا ان کے اسکالرس کے نزدیک عذاب اور پنشمنٹ کا فرشتہ ہے، تو قرآن کا جواب اس کے لیے یہی ہے،
اور جو نام ہم ان کے معاشرے میں سنتے ہیں گیبریل، یہ جبرائیل امین کے نام کے ساتھ ہی مناسبت رکھتا ہے، یہ نام گیبریل کہتے ہیں ان کو۔ تو آج کی کلاس ہم ختم کرتے ہیں، جو ہم نے پڑھا سنا اللہ تعالیٰ سے قبول کریں، اور جو اپنی کم علمی کی وجہ سے ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوبارہ ملیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔